محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ بندہ کہہ رہا ہے حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ احادیث میں کیسا ذکر ہوا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو قبریں تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ تاجدار کائنات قبر کی دیواروں کے پیچھے جانتے ہیں بندہ کون ہے، اور جب یہ آج سے 200-300 سال پہلے مرا تھا تو یہ کیا گندا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے آج عذاب ہو رہا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نماز کے دوران موجود ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، هل ترون قبلتی ها هنا، اے صحابہ تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ سامنے اس قبلے کی طرف ہے؟ خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے، اور میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ رہا ہے پیٹھ کے پیچھے کا نبی کو نہیں پتا، نبی بخاری کی حدیث میں فرما رہے ہیں یہ پیٹھ کے پیچھے بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ چاروں طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ویژن تھا، 360 ڈگری دیکھتے تھے اور دل میں آنے والے خشوع و خضوع کو بھی پہچان لیا کرتے تھے۔ یہ تاجدار کائنات کی بخاری کی حدیث ہے۔ اور اب دیکھیں اس حدیث میں کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی، یہ نہیں لکھا ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بس آدھے گھنٹے کے لیے پیچھے دیکھ سکتے تھے۔ یہاں پہ مضارع کا صیغہ ہے کہ میں آج بھی دیکھ رہا ہوں اور ہمیشہ تم کو پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ تو یہ جو ایکسپائری ڈیٹ نکالتے ہیں نا کہ 5 منٹ بعد یہ طاقت ختم ہو گئی یا 10 منٹ بعد یہ طاقت ختم ہو گئی، تمہارے پاس قیامت تک کا ٹائم ہے، اس حدیث کے اندر ایکسپائری ڈیٹ مجھے نکال کر دو۔ اگر ایکسپائری ڈیٹ نہیں نکال سکتے تو یہ تمہارے اندر کا بغض ہے جو تمہیں مجبور کر رہا ہے کہ یار نبی کی کہیں شان نظر آ رہی ہے نا تو معجزہ بول کے ایکسپائری ڈیٹ نکال کے شان کو ختم کرو۔ تیری 24 گھنٹے کی یہی مزدوری ہے کہ شان کو ختم کرو ختم کرو ختم کرو، اور ہماری 24 گھنٹے کی یہ مزدوری ہے کہ شان رسالت میں اضافہ کرو اضافہ کرو اور اضافہ کرو۔ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ فالوورز جو ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں وہ غور کر لیں وہ توحید کے چکر میں کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا بھی علم نہیں اور نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، اور یہ ساری بخاری کی حدیثوں کو وہ 0 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ دیکھیں، صحیح مسلم بخاری کی حدیثیں ہیں، حضور معراج کی رات جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا عالم ہے کہ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں سفر بھی کرتے ہیں اور راستے میں قبر پار موسیٰ کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے سامنے کی دیوار کے پیچھے نبی نہیں دیکھ سکتے، نبی ہزاروں کلومیٹر دور جا کے موسیٰ کی قبر کو دیکھ سکتے ہیں، وہ موسیٰ جو آج سے ہزاروں سال پہلے وصال فرما چکے ہیں۔ یہ تاجدار کائنات کی نگاہوں کی وسعت ہے۔ اچھا انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان دل کے حال جانتا ہے، 7 ارب انسانوں کے دلوں کا حال شیطان جانتا ہے، اور تہجد کے خیال کو جاننے کے ساتھ ساتھ وسوسہ ڈال کے اسے تبدیل کروا دیتا ہے، اور یہی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ آپ کا سوال اسی طرح سے ہے کہ دل میں بات کیسے شیطان جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو آپ یاد کر لیجئے، شیطان انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ خون کی طرح دوڑتا ہے، یاد رکھیے، اور جب انسان دل میں کوئی بات سوچتا ہے وہاں تک اس کی رسائی ہوتی ہے اور وہ اتنی بات کو نکال سکتا ہے، یاد رکھیے۔ بعض اوقات ہم کوئی چیز دل میں سوچتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے، اس پر شیطان خیال ڈالتا ہے نہ کرنے کا، تو کیا شیطان ہمارے دل تک رسائی کر سکتا ہے؟ وصال عامر اسلام آباد سے جی، جب ہم کسی چیز کا مضبوط ارادہ کرتے ہیں تو شیطان کو پتہ ہوتا ہے، تبھی تو شیطان فوراً شتونگڑے پن پہ آ جاتا ہے وہ، اور وہ پھر برائی کا خیال دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، برائی کو مزین کرتا ہے۔ تو اس حد تک اللہ نے شیطان کو ہمارے دل پہ کنٹرول دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم دل کا حال مانیں یا دل کا حال جانتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے کا جانتے ہیں، دیوار کے پیچھے کا جانتے ہیں، تو ہم پر شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ اور شیطان اگر دلوں کا حال جاننے ان کی خود کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے خود کے علماء بیان کرتے ہیں، تو وہاں شرک کا فتویٰ نہیں لگتا۔ یعنی شرک کی تعریف انہوں نے شیطان کے لیے الگ کی ہوئی ہے، اور شرک کی تعریف انہوں نے انبیاء کے لیے الگ کی ہوئی ہے۔ انبیاء کا ذرا سا درجہ بڑھاؤ گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، اور شیطان کے لیے تم کروڑوں علم ثابت کر دو تو تم مشرک نہیں ہوگی۔ یہ کیسا دوغلا پن ہے، کیسا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے شرک کے حوالے سے کہ نبی کے لیے شرک کی تعریف علیحدہ اور شیطان کے لیے شرک کی تعریف انہوں نے علیحدہ کی ہوئی ہے۔